بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، دنیا بھر میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور اس بابرکت مہینے میں غریب لوگوں کے لیے شاہ سلمان کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی جانب سے بھیجے گئے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے کے راشن بیگ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جو کہ راشن لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے متاثرین اور مستحق لوگوں تک راشن پہنچانے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس امدادی پیکٹ میں دیے گئے ہر راشن کے بیگ میں 10 کلو آٹا، 5 کلو چینی، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل اور 2 کلو خشک دودھ، آدھا کلو چائے کی پتی اور 2 کلو کھجوریں شامل ہیں۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے راشن بیگ کی صورت میں امدادی سامان جمعرات کو اسلام آباد میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے سپرد کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے اس راشن کو 5 ٹیمیں جو کہ تقسیم بھی کریں گی اور اس کی نگرانی بھی کریں گی، اور اس راشن پیکج کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے 1 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے، جو کہ اس حالات میں پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو کورونا کے معاملے پر کوئی امداد نہیں ملی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ IMF نے قسطوں کی اقساط میں تھوڑی دیر کے لیے سہولت دے دی ہے، یعنی کہ شرح سود کی صورت میں کہ ادائیگی میں 1 سال کی رعایت ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی عالمی ادارے نے $1 کی بھی مدد نہیں کی۔ کوئی کتنا بھی جھوٹ بول لے، آخر عوام سچ ڈھونڈ ہی لے گی۔ اور ناظرین گرامی، ناروے جہاں دنیا کا طویل ترین روزہ رکھا جائے گا، اس ملک میں روزہ رکھنے کا دورانیہ 20 گھنٹے ہوگا، جبکہ پاکستان اور خلیجی ممالک میں 16 گھنٹے کا روزہ رکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پاک اور بابرکت مہینے میں روزوں کا دورانیہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں اس برس روزے کا دورانیہ 20 گھنٹے تک ہوگا۔ دنیا بھر میں سب سے طویل روزہ سیکنڈ نیوین ممالک میں رکھا جائے گا۔ ناروے سیکنڈ نیوین ممالک میں سویڈن، ناروے، فن لینڈ، آئس لینڈ اور ڈنمارک شامل ہیں۔ اسی پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد فریدی نے نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیراعظم عمران خان اگر تمام NGO کو بلاتے اور صلاح مشورہ کرتے تو کورونا ریلیف ٹائیگرفورس بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ شاہد فریدی نے کہا کہ وزیراعظم تمام NGO کو بلائیں اور صلاح مشورہ کریں کہ کس جگہ اور کیا کام کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہمی مشورے کے بعد ریلیف آپریشن میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہم سب کا ایک پلان ہوگا تو سب مل کر کام کر سکیں گے۔ شاہد فریدی کا مزید کہنا تھا کہ رمضان میں راشن سے متعلق زیادہ ضرورت یہ ہوگی کہ ہم سب مل کر کام کریں۔ دوستو، آپ یہ بات یاد رکھنا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کورونا ریلیف ٹائیگر فورس تشکیل دی گئی ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کی مدد سمیت غریب لوگوں تک راشن پہنچانے کا کام بھی سر انجام دے رہی ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل حقیقت سے سامنا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔